مجلہ نور معرفت کیا ہے؟ اس میں کس قسم کے مضامین چھپتے ہیں؟ ایک مجلہ کس طریقے سے اپنی ملت اپنی قوم کی نمائندگی کرتا ہے؟ ایک مجلہ ایک قوم کے اندر ہونا کیوں ضروری ہے؟ نور معرفت مجلہ نے اب تک کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ اس مجلے کو درپیش کون سی مشکلات ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا کیا کردار نبھا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ ان سارے سوالات کے جواب جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، فلسفہ کی اہمیت اور اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ایک انتہائی یونیک اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ہے ایک علمی مجلہ، میگزین کے جو اردو زبان میں شائع ہو رہا ہے، لیکن اہل علم حضرات اس سے غافل ہیں۔ کافی علمی کام ہوا، اس کے کافی اثرات مترتب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن اہل علم کی طرف سے غفلت کی وجہ سے اس میں کچھ مشکلات درپیش ہیں۔ میں نے چاہا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور اہل علم تک اس مجلے کی اہمیت، اس کی کارکردگی، اس کے ہونے والے اثرات اور مستقبل میں کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں ہم۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر حسنین نادر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکر گزار ہیں اور خوشی ہے کہ دوبارہ ہم بیٹھ گئے کہ عرض کیا تھا کہ اسلام آباد آئیں گے تو ریکارڈنگ کریں گے، تو الحمدللہ موقع فراہم ہو گیا اور ہم ایک موضوع پر بات کرنے لگے ہیں۔ مجلہ جس کی میں نے بات کی ہے، نور معرفت، سب سے پہلے تو اس کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر اس کی باقی تفصیلات آپ سے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر اپنی بزرگواری کا ثبوت دیتے ہوئے لطف فرمایا اور ہمارے ساتھ بیٹھے، اور بالخصوص اس بار ہمارے درد کو لے کے بیٹھے۔ میزبان تو میں ہوں خیر ایک لحاظ سے اس حوالے سے، لیکن آپ نے دور سے آ کر بھی گویا میزبانی فرمائی ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، یہ جو جس مجلے کی ہم بات کر رہے ہیں، مجلہ نور معرفت، یہ کوئی جولائی 2007 تقریباً اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ تو اس زمانے میں تو خیر یہاں نہیں تھا، میں قم تھا جب اس مجلے کا آغاز ہو رہا تھا، لیکن اس کے پہلے شمارے سے بھی میں گویا اس مجلے کے ساتھ تھا۔ صحیح۔ اور وہ اس طرح کہ نور الہدیٰ ٹرسٹ کے جو چیئرمین اس وقت مولانا سید حسنین عباس گردیزی حافظ اللہ تھے، اور مولانا سید رمیز الحسن موسوی، وہ بھی اس مجلے کے بانیوں میں گویا شمار ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ صاحب یہ مجلہ شروع کریں تو آپ قم تشریف لائے تھے۔ اچھا۔ وہاں پہ میرے ساتھ بھی ایک نشست ہوئی اور آغا نے یہ اظہار فرمایا کہ ہم اس طرح علمی مجلہ نکالنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کی بھی ہمیں سپورٹ چاہیے۔ تو پہلے شمارے میں میرا اپنا تو نہیں، لیکن ایک بزرگوار کا مقالہ جو لگا تھا، صلح امام حسن علیہ السلام پہ، وہ گویا میں نے ہی لکھوایا ان سے، اور پھر اس کی جو نوک پلک سنوارنی تھی اس میں، تو یہ اس کے تقریباً جو پہلے 5 شمارے تھے وہ بائی اینول کی صورت میں یہ چھپتا رہا۔ اسی دوران اس کی رجسٹریشن کا جو پروسیس تھا وہ مکمل کیا گیا، اور پھر اس کو بائی اینول سے کوارٹرلی پہ، سہ ماہی پہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو تھرو آؤٹ وہ پہلے 5-6 شماروں کے بعد سے ابھی ہم اس کے 71 جو ہے ایشوز وہ پبلش کر چکے ہیں، اگرچہ آخری 2 جو شمارے ہیں وہ ہارڈ کاپی ان کی نہیں چھپی، لیکن آن لائن وہ پبلش ہو چکی ہے۔ تو یہ اس مجلے کی وہ مختصر سی
तारीखचा इसकी उम्र का है। उम्र का, बिल्कुल। जी। और एचईसी में जो रजिस्टर्ड था, शुरू से ही प्लान था या फिर बाद में इसको प्लान में शामिल किया गया कि इसको रजिस्टर करवाया जाए? देखिए मैं यहाँ फिर मुल्हक हुआ 2011 में। 2007 से 2011 तक इस मजल्ले को यहीं के बुजुर्गान और बिलखुसूस मौलाना सैयद रमीजुल हसन मूसवी हाफिज़हुल्लाह वो चलाते रहे, वो देखते रहे। 2011 में जब मैं आया तो फिर मुझे इस मजल्ले में एक अरसा तो हमने यही रिक्वेस्ट की आगा साहब से कि वही मुदीर रहें और मैं उनके साथ काम करूं। लेकिन फिर जब हमने एचईसी की तरफ जाना चाहा कि इस मजल्ले को मैं एचईसी में एक रिसर्च जर्नल के तौर पर रिकॉग्नाइज करवाएं, तो इसकी रिकग्निशन के लिए एचईसी की शराइत थी कि मजल्ले का मुदीर वो मुताल्लिका जो भी स्कोप है मजल्ले का और जो सब्जेक्ट है तो उसमें उसकी पीएचडी होनी चाहिए। तो उस बुनियाद पे फिर मुझे ये तकब्बुल करना पड़ा। मेरा चाहता यही था कि मैं एक मुआविन ही की हैसियत, क्योंकि आपकी पीएचडी मुकम्मल थी। हाँ, मेरी पीएचडी मेरे पास बाकायदा उसकी सर्टिफिकेट भी थी, एचईसी का एक्विवेलेंस भी था। तो मैं फिर इसका मुदीर हो गया। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हमें एचईसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओपन जर्नल्स जो सिस्टम है ओजेएस वो उस पे लेके जाना पड़ा इसको। और ज़ाहिर है बहुत सारे और तकाज़े थे, मजलिस इदारत कैसी होनी चाहिए, मजलिस मुशावरत में कितने लोग होने चाहिए, पूरी एक रिव्यूअर्स की टीम होनी चाहिए। और थ्रू आउट मकाला जब सबमिट होता है उससे लेके पब्लिश तक वो सारा उसकी हिस्ट्री उस ओजेएस सिस्टम में गोया सब्त और ज़ब्त हो रही होती है कि कब मकाला सबमिट किया गया है, एडिटर ने कब उसको देखा है, आगे किसको फॉरवर्ड किया रिव्यू के लिए, रिव्यूअर ने कब जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, तो ये सारा उसमें आ जाता है। मैं अभी एक चाहूँगा अगली बहस का एक मुकदमा भी बन जाएगा और इस मसले की अहमियत भी वाज़ेह होगी। मजल्ला क्यों पब्लिश किया जाए? किताबें छप रही हैं और किताबचे भी बना दिए जाते हैं, वीडियोस बन रही हैं, तो मजल्ले पे ताकीद एक उम्मत की बेदारी में इल्मी माहौल के अंदर इसका क्या किरदार है? देखिए ये तो बहरहाल इल्मी जो महाफिल हैं उनमें जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनकी ये गरज़ व गायत क्या है, वो गोया एक तरह की मुसल्लमा बात है कि मुख्तलिफ उलूम में ऑलमोस्ट जो लेटेस्ट रिसर्च होती है किसी भी इल्म में, सारा इल्म का कारवान बढ़ रहा है, हमेशा तरक्की की तरफ है। तो नॉर्मली दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इल्मी तालीमी इदारे तहकीकी इदारे उनकी जो रिसर्च आ रही होती है उसमें दो बातें होती हैं। एक तो ज़ाहिर है रिसर्च पेपर वो किताब नहीं होता और रिसर्च पेपर तन्हा उसको पब्लिश भी करना वो फिर वही किताबी वाली सूरत बन जाती है। आपको एक सब्जेक्ट पे एट ए टाइम डिफरेंट रिसर्चर्स की अप्रोच वो मिल जाए और वो भी गोया एक किताब नहीं, समटाइम्स 50 किताबों का निचोड़, समटाइम्स 100 रेफरेंस के साथ। तो बाहर सूरत इल्मी दुनिया में रिसर्च की दुनिया में मजल्लात गोया हरफ आखिर होते हैं, लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हो रही होती है। यानी अगर एक मुआशरे की इल्मी हैसियत को जांचना हो तो मजल्ले की तरफ निगाह की जाती है। आप बिल्कुल किसी नेशन, किसी कौम, किसी कम्युनिटी की अगर रिसर्च वार्थ को देखना चाहते हैं, ये कौम कितनी मुहक्किक है, कितनी मुक़ल्लिद है और कितनी मुहक्किक है, तो उसका एक बहुत बड़ा पैरामीटर और पैमाना यही देखा जाता है कि इनके पास कितने रिसर्च जर्नल्स हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ और ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारे इस्लामिक स्टडीज़ के रिसर्च जर्नल्स चल रहे हैं। तो 100 प्लस शायद 109 मजल्लात हैं जो एचईसी में रिकॉग्नाइज्ड हैं और चल रहे हैं। उन 109 में हमारी निस्बत एक है, बिल्कुल 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। तो सारी दुनिया इस तरह से रिसर्च अपनी लेटेस्ट जो है वो कर रही है, उसको पब्लिश भी कर रही है। आपकी इस बात से
آپ نے ایک دفعہ تذکرہ بھی کیا تھا، میں چاہتا ہوں میرے سوال سے آپ اس کی مزید وضاحت بھی کر دیں کہ مجلے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. کہ دنیا کا اصول ہے یونیورسٹیوں کا کہ آپ اگر پی ایچ ڈی کے تھیسس سبمٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو فائنل سند اس وقت دی جائے گی کہ جب آپ کا ایک آرٹیکل جو ہے کسی مجلے کے اندر چھپے. تو اس اعتبار سے بھی خود مجلے کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس میں چاہوں گا تھوڑی وضاحت آپ کیجیے گا کہ آپ نے کیا اس کے اندر اقدامات کیے ہیں اور کتنے نوجوانوں کا فائدہ ہوا ہے. دیکھیے تو اس سوال کے جواب میں دو زاویوں سے ہم بات کر سکتے ہیں. ایک زاویہ اس کو ہم سروسز کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ جو ریسرچ کمیونٹی ہے، جو ریسرچ اسکالرز ہیں، ان کو ان کی جو بھی اپروچ ہے، جو بھی ان کی ریسرچ ہے، اس کی پبلیکیشن کی اسٹینڈرڈ سروسز مہیا کرنا. تو وہ ظاہر ہے وہی مجلات جن کے پاس کوئی ریکگنیشن ہوتی ہے ریسرچ جرنل کی. تو ہمارے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ظاہر ہے وہ یہ ریکگنیشن دیتی ہے. اور ظاہر ہے جب ایچ ای سی ایک مجلے کو ایک ریسرچ جرنل کے طور پر ریکگنائز کر دیتی ہے تو وہ جو ریسرچر بیٹھا ہے، وہ جو اسکالر ہے، وہ اپنا آرٹیکل سبمٹ کرتا ہے. اب پاکستان میں ہماری جو ریسرچ جرنل کی سروسز ہیں، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس آخری 1-1.5 سال کو ذرا چھوڑ کے اس سے پہلے ذرا یہ چونکہ جرنلز کم تھے اور ایٹ اے ٹائم فرض کریں کہ اس ملک میں 40 یونیورسٹیز ہیں اور ہر یونیورسٹی میں ہیومینٹیز اور اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ بھی لگ رہے ہیں. آپ فرض کر لیں کہ 3 اسٹوڈنٹ بھی ایک یونیورسٹی میں ہو تو 120 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا ریسرچ پیپر آمادہ ہے، لیکن اس نے پبلش جب تک نہیں کرنا تو یونیورسٹی اس کو اجازت نہیں دیتی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے تھیسس کا ڈیفینڈ کر سکے. تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور میرے پاس ایسے کیسز آئے خود میرے پاس کہ اسٹوڈنٹ اپنا کورس کمپلیٹ کر چکا ہے اور اپنا تھیسس بھی لکھ چکا ہے، لیکن چونکہ اس کا ریسرچ پیپر وہ مجلات کم ہیں یا سم ٹائمز ہمارے ملک میں کچھ اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں کہ میں آپ کا مقالہ چھاپنے کو تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ معیار پر بھی پورا اتر رہا ہو. تو بچے سم ٹائم 3 سیمسٹرز کی یونیورسٹی کی فی اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ ان کا آرٹیکل نہیں پبلش ہو رہا، وہ ابھی تک ڈیفینڈ نہیں کر سکے. تو مالی بھی بوجھ تھا بچوں پہ. اور پھر ظاہر ہے اہل قلم کو کب قلم میں اٹھانے پہ تشویق ملے گی؟ تبھی جب اس کی ریسرچ پبلش ہو رہی ہوگی. تو یہ سروسز، یہ مجلات من جملہ یہ جو مجلہ ہمارا نور معرفت ہے اس نے دی اور بہت سارے پاکستانی یونیورسٹیز اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے بچوں کی کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور ایک طرف اس کے ساتھ دوسرا جو رخ ہے وہ یہ کہ خود محقق پروری ایک کام ہے. پہلے دن سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں یا پلے ہیں وہ ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر گئے. تو پہلے ہی دن کوئی شہید مطاری نہیں ہوتا، پہلے دن کوئی کانٹ نہیں ہوتا. ظاہر ہے ایک قلم کو پکڑنا اور سنوارنا. میرے پاس آپ کی باتوں سے چند نقطے اہمیت کے مجلے، مجھے خود مجلے کی اہمیت پہ آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی جلد کے اندر مختلف موضوعات پڑھنے کو مل جاتے ہیں. کہ اگر آپ کتاب لیں تو 5 کتابیں خریدنی پڑیں گی، لیکن مجلے کے اندر آپ ایک جلد لیتے ہیں اور اس میں تقریباً 5 سے 6 موضوع، ایٹ لیسٹ 5 موضوع 8-10 تک بھی آرٹیکل چلے جاتے ہیں. یعنی بندہ 5 سے 10 موضوعات تک کے بارے میں آشنائی حاصل کر لیتا ہے. بالکل. اور دوسرا جو ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا وہ یہ کہ اہل قلم بننا، کہ ظاہر سی بات ہے ایک تفصیلی کتاب لکھنا ایک ہنر زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے پہلے آپ چھوٹی چھوٹی سطریں لکھیں گے، پھر اس کو آرٹیکل کے اوپر لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد کتاب کا مرحلہ آتا ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت بنتی ہے اس محقق کے لیے. اور تیسرا میرے خیال میں ایک نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ امتیں اور ملتیں اپنے لٹریچر سے پہچانی جاتی ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ
مجلے کے ذریعے محقق پروری ہوتی ہے تو یہی محقق بن کر ریسرچر بن کر پھر بعد میں ایسی کتابیں لکھتے ہیں کہ جو یاد رکھی جاتی ہیں. حتیٰ میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر ایک فلاسفر جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھتا ہے چند صفحے کا, اس کے اوپر اب پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. یعنی اس حد تک بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے. مجلے کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ مزید افراد کام کر رہے ہیں یا آپ تنہا لگے ہوئے ہیں؟ میں پہلے سوال میں ایک تکمیلی بات عرض کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے ناظرین تک یہ گفتگو پہنچ رہی ہے. کسی بھی قوم کی جو اس کی علمی شناخت ہے کہ کون سی قوم علم میں معرفت میں کہاں کھڑی ہے, تو اس کی شناخت کا ایک پیرامیٹر جیسے کہ پہلے ہم نے کہا کہ اس کی پبلیکیشنز اور من جملہ ریسرچ جرنلز ہیں. الحمدللہ ہماری شیعہ کمیونٹی کی جو ہمارے سماج میں ایک شناخت مکتب کی, دیکھیں لوگ ہمیں کوئی کہتا تھا یہ گھوڑے والے ہیں, کوئی کہتا تھا یہ تعویذ والے ہیں, کوئی کہتا یہ جنتری والے ہیں. تو وہاں پہ مکتب تشیع کی علمی ترجمانی اس طرح سے, لیکن الحمدللہ ہم نے بہر صورت اتنا پرفارم کیا کہ ان مسالک کے لوگ جن کا بھی نام لینا اس پروگرام میں مناسب نہیں, لیکن انہوں نے ہمیں خط لکھا تشکر کا, یا لائبریریز میں مثال کو نیشنل لائبریری وہاں پہ جب یہ مجلہ, تو لوگوں نے یونیورسٹیز میں ظاہر ہے کم و بیش ملک کی لگ بھگ 30 یونیورسٹیز کے اگر سوشل اسٹڈیز کے یا ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹس میں کسی بچے کا آرٹیکل لگتا ہے تو وہاں مجلہ جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں بھی بات یہاں بھی ہے, بلکہ بات بہت ریسرچ بیس بات ہے. میں اس کو میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں. جی مکمل کریں پھر اس کو. جی یہ بات تو میں نے یہی عرض کرنا تھا کہ مجلے کی ضرورت کیوں. بالکل. آپ جو وارث علم میں ائمہ طاہرین ہیں, امام صادق امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے علوم کے وارث, تو انہوں نے تو دنیا کو ان کے علوم سے آشنا کرنا ہے. اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لے گا, لو علم الناس محاسن کلام لاتبعونا. تو یہ محاسن کلام اہل بیت کس نے بتانے ہیں؟ ان میں ایک ممبر ہے, لیکن ممبر سے کتنے ہم محاسن بتا سکتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. محراب ہے, لیکن ایک چیز یہی کتاب اور مجلہ. بالکل ایسے. وہی سوال پوچھ رہا تھا, مختصر ذرا جواب دیجیے گا. آپ کے ساتھ افراد جو ہیں پھر آگے درد دل کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیں میرے ساتھ جو افراد رہے اس ٹیم میں, ویسے تو ہمارے جو ہیں اب مدیر اعلیٰ جن کے نام سے رجسٹریشن ہے اور جو بانی ہوئے اس کام کے, وہ حجت الاسلام علیہ مولانا سید حسنین عباس گردیزی ہیں. اور عملاً البتہ اس میں ان کا بالخصوص ریسرچ ورک میں مجلے کے جتنے انتظامی امور میں ان میں ان کا پارٹیسپیشن نہیں ہے, ان کی صرف سرپرستی ہے. ظاہر ان کے اور مشکلات ہیں اور مسائل ہیں اور مصروفیات ہیں. ایک اور جو بانیوں میں شمار کر لیں مولانا سید رمیز الحسن موسوی ہیں, تو وہ بھی آپ ان کے اپنے ریسرچ پروجیکٹس ہیں, ایک ادارے کو چلا رہے ہیں. تو عملی طور پہ آن دا گراؤنڈ یا آپ کہیں آفس میں تو میں ایک کمپوزر کے ساتھ ایک بندہ ہوں, لیکن یہ کہ مختلف کونوں میں اس ملک سے باہر ریویورز کی ایک ٹیم ہے. لگ بھگ اب 50+ میں ریویورز ہیں جن سے ہم ریویوز لیتے ہیں. ان کا کنٹریبیوشن ہے, ہم تو کیا انہیں پے کرتے ہیں یا نہیں کرتے تقریباً. اسی طرح سے مقالہ نگار ہیں یونیورسٹیز کے, بہت سارے دیگر مسالک. الحمدللہ ایک مسئلہ کی ہم آہنگی بھی جنریٹ ہوئی ہے اس مجلے کی بنیاد پر. ہماری ایڈیٹوریل بورڈ میں ہماری جو مشاورتی مجالس ہیں ان میں دیگر مسالک کے ڈاکٹرز علماء ہیں, اور انہوں نے بہت ہی پیار و شفقت کے ساتھ ایون HEC میں ریکگنیشن میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہے. اور مقالات بھی آتے ہیں, مقالات بھی دوسرے مسالک کے بچوں کے آتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس کو چیز کو نہیں دیکھا. تو وہ ایک ٹیم ہے بہت بڑی, لیکن یہ کہ
یعنی وہ تقریباً آفیشیل نہیں ہے, ہاں, آپ اپنی جی, دوستی اور اپنے جی, جان پہچان کی ہاں, بنیاد پہ ان سے استفادہ کرتے ایسا ہیں. ہے, ایسا جی جی. جی. اچھا, اگر ناظرین چونکہ دیکھ رہے ہیں مجلہ پڑھنے کی پھر تشویق پیدا ہوگی, ایکسیس جو ہے وہ کہاں کہاں پہ نور معرفت مجلہ کی ہو سکتی ہے, ویب سائٹ, اس کے ہارڈ کاپیز کیسے حاصل کریں, یا مثلا جہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اگر جی. جو آپ معلومات فراہم کر دیں. دیکھیں اس وقت ہماری 2 ویب سائٹس چل رہی ہیں. اچھا, ایک خود مجلے کے نام سے نورمعرفت.com, اچھا, اور دوسری ویب سائٹ وہ ہے nrd.org.pk. صحیح. تو جو nrd.org.pk ہے اس پہ تو پوری ہی یعنی ایشو نمبر 1 سے لے کے لیٹسٹ ایشو تک تمام ایشوز آرکائیوز میں موجود ہیں. ڈسپلے فرنٹ پیج پہ, ہوم پیج پہ 10 شمارے ہو رہے ہوتے ہیں. جو آپریٹنگ سسٹم ہے OJS, اس کی بھی وہ ایک ویب سائٹ کا بھی امکان دیتا ہے. تو اس پہ لیٹسٹ 10 شمارے چل رہے ہوتے ہیں, اور باقی پھر وہیں پہ لنک دیا ہوتا ہے کہ اگر ریڈر نے لنک پرانے اور پریویس ایشوز دیکھنے ہیں تو وہ لنک پہ کلک کرے گا تو آٹومیٹیکلی اس دوسری ویب سائٹ پہ چلے گا. تو یہ سب میٹیریل آن لائن موجود ہے. جتنے مقالے اب تک لکھے جا چکے ہیں سارے ایکسیس وہاں پہ جی بالکل. اب البتہ ابھی ہم اس پہ ورکنگ کی ضرورت ہے, اور وہی ہیومن سورسز اور فائنینشیل سورسز کا ایشو آ رہا ہے, وگرنہ ابھی آرٹیکل وائز تو ابھی تک ہم نہیں کامیاب ہوئے کہ ایک بندہ آرٹیکل وائز جو ہے نا ریسرچ کر سکے. یعنی ایک موضوع کے تمام آرٹیکل اس میں آ جائیں. جی ہاں, مثلا فلسفہ کلام پہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو 50+ اگر ہمارے آرٹیکلز چھپ چکے ہیں تو وہ ایک ہی لسٹ میں, ایسا ابھی ہونا سیٹنگ ابھی نہیں ہو گیا اس میں. لیکن ایشوز سارے معلوم ہے. ایشو مثلا ایشو 14 ایشو اس نے دیکھنا ہے تو 14 نمبر ایشو پہ جائے گا, وہاں انڈیکس پہ کلک کرے گا تو وہاں ساری چیزیں. ہارڈ کاپی اگر کسی نے منگوانی ہو تو ہارڈ کاپی جو ہمارے باقاعدہ کاری ہیں وہ تو ان کو تو جاتی ہے بائی پوسٹ, جو فی ادا کرتے ہیں. اور ویسے کوئی آرڈر دے چاہے تو بھی ہارڈ کاپی ہم پوسٹ کر دیتے ہیں جب وہ ایڈریس بھیج دیتا ہے. ہمارے پاکستان کی آلموسٹ تمام لائبریریز میں جاتا ہے, وہ اعزازی ہم بھیجتے ہیں بزرگ علماء کو, دانشوروں کو, اور کچھ مدارس کو. اس طرح سے اس میں ابھی پروگرام دیکھنے کے بعد کچھ دوستوں کے ممکن ہے تشویق یہ ہو کہ وہ ہارڈ کاپی منگوانا چاہے تو وہ میرے خیال ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ میسج کریں گے. جی ویب سائٹ پہ ایڈریس دیے ہوئے ہیں, ہمارے فون نمبرز دیے ہوئے ہیں, اور وہ ہم سے کنٹیکٹ کریں گے, ای میل کر دیں گے کہ ہمیں اتنی ہارڈ کاپیز چاہیے فلاں ایڈریس پہ, وہ ہم پھر پوسٹ کر دیتے ہیں. بالکل. اچھا, مشکلات کیا درپیش آ رہی ہیں اس کو جاری رکھنے میں؟ مشکلات کے بیان سے پہلے میں ایک نقطہ جو ہے کچھ انفارمیشن بطور کلی کے اب تک ہم کتنا ورک کر چکے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ایک ڈیٹا بیان کر کے تو انشاءاللہ ایک اچھی معلومات ہو جائیں گے. بالکل ایسے. اور اس میں دیکھیں اب تک 2007 سے اب تک 17 والیومز یعنی 17 جلدیں, اور ابھی 18ویں جلد کا بھی پہلا شمارہ پبلش ہو چکا ہے, اور جس میں یہ 71 ایشوز جو ہیں کنٹینیوس ایشوز وہ پبلش ہو چکے ہیں. اور آرٹیکلز کی اگر ہم تعداد دیکھیں تو 530+ آرٹیکل ریسرچ آرٹیکلز وہ پبلش ہو چکے ہیں. 530+ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخری 1-2 شمارے کا میں ابھی ڈیٹا نہیں اس میں شامل کیا. تو 530+ آرٹیکلز ریسرچ آرٹیکلز قرآنیات پہ, فلسفے پہ, کلام پہ, سیاسیات پہ, سماجیات پہ, تفسیر پہ, یہ احادیث پہ, سیرت پہ, یہ کلی عناوین, اور ڈیٹیل اشاریے میں ان کی ہم نے الگ سے تفصیلات بھی دی ہوئی ہیں. آتھرز جو اب تک جن کے مقالات یہاں پہ چھپے ہیں مجلہ نور معرفت میں 290 قلم نگار, مقالہ نگار, ان کے مقالات چھپ چکے ہیں. یعنی 290 ریسرچر کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ ہوئی ہے کہ اس کی ریسرچ اس پلیٹ فارم سے پبلش ہو. اور انسٹیٹیوٹس, یونیورسٹیز, نیشنل انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی تعداد
80 پلس انسٹیٹیوٹس کے ریسرچرز یا ان کے فیکلٹی ممبرز یا ایون ایچ او ڈیز وہ ان کے ریسرچ پیپرز وہ اس مجلے میں چھپ چکے ہیں. تو یہ ہمارا کتنے لوگوں کے ساتھ گویا یہ مجلہ ان کو رابطے میں لے لیتا ہے. اور اس میں آتھرز میں سے جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے ساتھ وہ پروفیسر ہیں یا جس بھی اس میں اپنے علمی ڈیزگنیشن میں کام کر رہے ہیں علمی دنیا میں تعلیم و تحقیق کی دنیا میں, تو 119 ڈاکٹرز کے ریسرچ پیپرز اس میں چھپ چکے ہیں. اس میں چھپ چکے ہیں. ایچ او ڈیز جن میں سے 47 پلس ہیں ان کے مقالات, اور ریلیجس اسکالرز و علماء, البتہ ہمیں تھوڑا سا علماء سے یہ تقاضا بھی کرنا ہے, ان کی ریشو کم ہے, وہ 50 ہیں. اچھا, یہ مزید لکھیں ہیں علماء کو اس میدان میں. اچھا, میں اس میں ایک نقطہ ایڈ کر دیتا ہوں. یہ تو تقاضا اچھا ہے کہ جتنا زیادہ لکھا جائے بہتر ہے اور اس میں بہتری آئے گی مزید. لیکن یہ جو اس پوڈ کاسٹ کا ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ علماء کی طرف سے جو آرٹیکل نور معرفت کے اندر نہیں آئے شاید, بلکہ میں خود بھی اس بات کا شاہد ہوں کہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے. یعنی ہماری طرف سے غفلت ہوئی ہے کہ جو ہمارا ایک علمی ریسرچ پیپر ہے ہم اس کو جان نہ سکے, اور اپنے آرٹیکل جو مثلا مختلف جگہ پہ ہم فارسی میں چھپوا دیتے ہیں اس کو اردو میں بھی اور کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے علماء متوجہ ہو کر اس نمبر کو جو ہے وہ اضافہ کریں گے. ہم مشتاق ہیں علماء کے رشحات قلم کو پبلش کرنے کے, اور پی ایچ ڈی اسکالرز جن کو فیسیلیٹیٹ ہم نے, جو ابتدا میں بات ہو رہی تھی کہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے بچہ, کورس کمپلیٹ کر لیتا ہے, لیکن وہ دفاع نہیں کر سکتا اپنی تھیسس کا, ڈگری نہیں لے سکتا. تو وہ ہم نے 85 پلس بچوں کو, جن میں تھوڑی سی تعداد دیگر مسالک کے بچوں کی ہے, وگرنہ آلموسٹ اپنی مطلب کمیونٹی کے بچے جو جن کے لیے زیادہ پرابلمز ہیں, کیونکہ جب آپ بالخصوص ریلیجس اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں جو ایک تعصب کی فضا پائی جاتی ہے, چاہے آپ جتنا بھی وہ اوپن مائنڈیڈ ہو کے لکھیں, تو جب کسی مدیر کے پاس آپ کا مقالہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ فلاں مسلک سے تعلق ہے, شیعہ سے ہے, وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو ہمارے بچوں کے پاس بالخصوص یہ پرابلم تھی کہ کہاں جائیں, تو ایک سہولت میسر ہوئی. میں اس نقطے کو دوبارہ فوکس کرنا چاہوں گا. یعنی آپ دیکھیں کہ مجلے کی ایک افادیت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک بچہ جس نے اتنی محنت کر کے پی ایچ ڈی لیول تک آ چکا ہے, لیکن اب بعض جگہ پہ مذہبی تعصب کی وجہ سے اس کی پوری محنت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو یہ مجلہ آ کے اس محنت کو بچا رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اس مجلے کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. اور 14 ہمارے ایم فل اسٹوڈنٹس ہیں, ان 14 کا فگر ہے, پلس اس میں ہو سکتا ہے 1-2 بچہ مزید بھی کہ جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ریسرچ پیپر, اور 7 جو ہیں وہ بی ایس یا ایم ایس سی کے. بہت زبردست کار کر رہے ہیں. اب رہ گیا وہ کتنا ہو گیا ٹائم؟ بہت زبردست. آپ نے اس کے جو کام ابھی تک ہو چکا, یعنی بہت تشویق دلوانے والا بھی ہے, اور آپ کی زحمات کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنی زحمت کی ہے اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے اس میں, اور مزید بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اب میں اپنے اسی سوال کی طرف آتا ہوں, چونکہ ایک اہم ایک موضوع ہے یہ بھی, اور اس میں ہمارے ناظرین جو ہیں اس کی طرف توجہ کریں گے, اور ہمارا مقصد بھی یہاں توجہ دلانا ہے کہ جو مشکلات درپیش ہیں اس علمی سفر کو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے. یہی آپ سے پوچھا تھا کہ اس سفر کے اندر ابھی آپ کو کیا مشکلات درپیش ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اس سفر میں ہمیں 2 طرح کی مشکلات کا سامنا ہے, یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے 3 طرح کی مشکلات. جو ایک مشکل ہے وہ مجلے کے لیے اس ریسرچ جرنل کا پیٹ بھرنے کے لیے جو ریسرچ میٹیریل اور ریسرچ آرٹیکلز کی سبمیشن ہے,
وہ ظاہر ہے کہ جتنی سبمیشن زیادہ ہوگی اتنا مجلہ اس کا جو ہے نا ریسرچ ورتھ وہ زیادہ ہوگی، بہتر ہوگی، کمپٹیشن کا، ریسرچ میں بھی کمپٹیشن کا ایک ماحول جنریٹ ہوگا۔ جب کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ وہ اس مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈگری نہیں مل رہی، تب تو وہ قلم اٹھاتا ہے۔ لیکن وہ قوم جو وارث علم ائمہ ہو وہ بھلا مجبوری میں لکھتی ہے؟ نہیں۔ ہماری توقع تو یہ تھی کہ شاید ہمیں معذرت کرنی پڑے گی آتھر سے کہ ابھی سپیس نہیں ہے، لیکن ہمیں کال دینا پڑتی ہے، ہمیں ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو ایک تو یہ سم ٹائمز یہ کہ دورانیہ پورا ہو رہا ہوتا ہے، فرض کریں کوارٹرلی ہے جب مجلہ، تو آپ نے 3 مہینے بعد شمارہ نکالنا ہے القاعدہ، لیکن آپ پاس خاطر خاص مشن نہیں ہوتی آرٹیکلز کی۔ اور بہرحال جن لوگوں کے پاس سورسز ہیں، مالی منابع ہیں، وہ پھر آتھرز کو ہائر کرتے ہیں، رائلٹی دے رہے ہوتے ہیں، لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے پاس کچھ گشائش تھی تو بالخصوص ہم دینی مدارس کے طلباء کو جو جن کے پاس مالی وسائل کم ہوتے ہیں، ہم تشویق کچھ نہ کچھ کرتے تھے۔ لیکن وہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مطلب یہ کام نہ ہو سکا۔ ریویورز کو جب تک آپ ایک مناسب معقول وہ نہ دیں، معاوضہ نہ دیں، تو ریویور آپ کے ریسرچ آرٹیکل کو کو ریویو نہیں کرتا۔ ریویو والے کا بھی کام تقریباً آرٹیکل لکھنے کے برابر ہی ہوتا ہے، چونکہ اس نے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ریویو ایک سادہ سا کام ہے، جائے گا اور اس نے چیک کر لینا، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ۔ نہیں، ریویورز کی حیثیت وہی ہے جو پورے تھیسز میں آپ کے ایڈوائزر کی ہوتی ہے، بلکہ وہ کام جو ایڈوائزر بھی نہیں کرتے، سپروائزر بھی نہیں کرتا، وہ ہمارا ریویور، ہمارا ایڈیٹر کرتا ہے۔ زبردست۔ اور یہ گواہیاں موجود ہیں خود اسٹوڈنٹس کی، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ایڈوائزر نے یہ باتیں ہمیں بتائی، ہمارے سپروائزر نے یہ باتیں بتائی ہوتی جو آج آپ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، ہم مقالے کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ تو بہر صورت سبمیشن میں ہمیں پرابلم ہے، اور اس کے لیے تو پھر وہی ریسرچرز سے، محققین سے ہماری پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ مکتب کی، مذہب کی، دین مبین اسلام کی حقیقی ترجمانی کے لیے قلم اٹھائیں، اور ضرور آپ کے مقالات سبمٹ ہوں انشاءاللہ۔ ایک گلہ کاری سے ہے۔ اچھا، آپ کو اندازہ ہوگا، میرے پاس فکس فگر تو نہیں ہے، لیکن اردو دان طبقے میں ہم اگر صرف اپنی کمیونٹی کی بات کریں، شیعہ مسلک کی بات کر لیتے ہیں، کتنی تعداد ہوگی مومنین کی؟ لاکھوں کروڑوں میں۔ تو اس اتنی بڑی آبادی میں ایک ریسرچ جرنل کی پبلیکیشن ہو 300 شمارہ، 300 کاپی، اور وہ بھی اس کو کوئی خرید کے پڑھنے والا نہ ہو، تو اس سے بڑی ریسرچ کی محرومیت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس ملت میں 2000 قاری جو سال میں صرف 1000 روپے، جو صرف وہ ایک دفعہ بازار جاتے ہیں دوست کے ساتھ اور خرچ کر کے آ جاتے ہیں، ان کے بجٹ میں صرف سال کا 1000 روپیہ اگر ہو اس بات کے لیے کہ یہ میں نے اس مجلے کو ایک ممبرشپ کا سبمٹ کروانی ہے اور میں نے اس ریسرچ جرنل کو پڑھنا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں کوئی پرابلم پیش نہیں۔ بالکل۔ اور پھر ایک اور بطور کلی جو مزاج ہے، دیکھیں ریسرچ کہیں بھی ہو وہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، وہ کمائی نہیں ہوتی، بالکل ایسا ہی۔ اور دنیا کے کتنے بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز جن کو حکومتیں وہ فنڈنگ کرتی ہیں، لیکن ہمارا مزاج یہ نہیں ہے۔ بالکل، اس بنیاد پہ ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں کہ آج میں آفس میں اکیلا ہوں، میرا کمپوزر بھی ایک لحاظ سے اس کی چھٹی ہو گئی ہے کہ ہم اس کو سیلری نہیں دے پا رہے، یعنی آپ معاون مدیر کو ہم اس کی بھی نہیں دے پا رہے۔ نہیں، واقعاً یہ ایک المیہ ہے اس بات کا، جب آپ نے مجھ سے بھی تذکرہ کیا تھا، یعنی بہت اس بات سے افسوس بھی ہوا تھا
کہ ایک ایسا مجلہ کہ جس نے اتنے اثرات دکھائے ہوں اور آگے بھی وہ دکھائے گا، انشاءاللہ. لیکن اس کے اندر مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ اس کو رن کرنے کے لیے جو بنیادی اخراجات ہیں وہ بھی اس کے پورے نہیں ہو رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر کروڑوں روپیہ جو ہے مختلف پروجیکٹس کے اوپر لگ رہا ہے، مختلف بلڈنگز بن رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس آ رہے ہیں، مختلف بہرحال رفاہی کام اور اس طریقے سے کر رہے ہیں. میرا خیال میں آپ کے اس مجلہ رن کرنے کے لیے شاید تو 3-3.5 لاکھ روپیہ بھی ہو تو میرا خیال میں یہ آرام سے چلتا رہے جی گا. بالکل، منتھلی اگر اتنی اماؤنٹ ہمیں میسر آ جائے تو ہم ایٹ لیسٹ جس معیار پہ چل رہے ہیں ہم اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں آج کل میں ایک ملت کی طرف سے 3-3.5 لاکھ روپیہ تو شاید 3 روپے کے برابر بھی نہ ہو. تو یہ ایک واقعی المیہ ہے. میری بھی گزارش ہوگی، خامی ایک ہے ہمارے اینڈ پہ، لیکن وہ بھی پھر ادھر ہی آتی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی کتنے کام کر سکتا ہے. کہ اب ایک بندہ اگر وہ ایڈیٹر ہے تو اس نے اتنے اس مسائل ہیں اور دیکھنے ہیں، ساتھ سماجی دیگر مسائل بھی ہیں. آپ مجھے خود دیکھ لیں، اب میں مطلب کہیں استاد بھی ہوں، کہیں والد بھی ہوں، کہیں کسی اور ادارے میں ٹرسٹی بھی ہوں، تو اتنی جب ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی تو علل قاعدہ یہ ہے کہ معاون مدیر بیٹھا ہو، وہ اپنے کام سنبھال رہا ہو، ایک جو ہے بندہ جس کا کام ہی تشہیر پبلسٹی ہو. بلکہ میں تو اس طرح عرض کروں گا کہ نہیں ہے. آئیڈیل سسٹم تو یہ بنتا ہے نا کہ مثلاً آپ کے جو روح روان ہے اس مجلے کے، آپ ہی کو جو ہے وہ اتنا پے کیا جائے کہ آپ دوسرے پروجیکٹس میں کم سے کم اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کے اندر کے جو اتنی زیادہ تاثیر رکھتا ہے اور ہمارے جوانوں کو، ہمارے ایجوکیشن کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کو اتنا سپورٹ فراہم کرتا ہے، تو وہ بہتری اور مزید بہتری کی طرف جو ہے وہ آ سکتا ہے اس میں. تو بہرحال آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے، لیکن کم سے کم جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ٹیم چھوٹی سی جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر سی بات تنخواہ لگتی ہے. ہر بندہ جو ہے آج کل کی مہنگائی کی صورت میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ مثلاً جو ہے وہ بغیر پیسے کے کام کریں، یا مثلاً 5-10 ہزار روپیہ لے لیں، کہ وہ تو میرا خیال میں 2 دن کا خرچہ بھی نہیں بچتا، نہیں بنتا اس میں آگے. بالکل. یہ میں بھی ناظرین سے یہ کہوں گا کہ حتماً جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ یہ ایک مجلہ انتہائی اہمیت کا حامل مجلہ ہے. اس میں ہر بندہ اپنا کردار نبھا سکتا ہے. قاری اپنے تائیں اس کی ایک جو ہے وہ اہمیت کو آگے لے کے جا سکتا ہے، چونکہ آپ نے بتایا کہ جتنی اس کی رجسٹریشن زیادہ ہوگی اور اتنا اس کی اہمیت بڑھے گی. اور اسی طریقے سے جو علماء حضرات ہیں، طلاب حضرات ہیں، وہ اگر خود سے آرٹیکل ایک پھنس کر نہیں، خود سے اگر لکھیں گے تو اس مجلے کا معیار اور زیادہ پھر جو بلند ہو جائے گا اور کافی حد تک اس کو بہتری چلے گی. آپ نے ایک نقطہ مجھے بیان کیا تھا، میرے ذہن میں بھی آیا، وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں کہ ایک بندے نے، مجھے تو بھول گیا، دوبارہ تذکرہ کریں اس کا، کہ اس کا ویب سائٹ کے اوپر بھی ریویو کم ہے. وہ ایک اس طرح مطلب بیان کیا تھا، وہ بھی میرے خیال میں ایک درد دل میں ہی آتا ہے. جی دیکھیں، وہ کہانی یہ ہے کہ بہرحال جو اچھے ریسرچ جرنلز ہیں پوری دنیا میں، وہ جو انٹرنیشنل انڈیکسنگ ایجنسیز ہیں ان میں انڈیکس ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ ایک معیار بھی ہوتا ہے. فرض کریں سکوپس ہے، سکوپس میں جو مجلہ انڈیکس ہے، تو اس میں جس آتھر کا آرٹیکل لگتا ہے اس کی ورتھ زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ زیادہ علمی مقالہ ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا علمی مقالہ نہ ہو جتنا کسی وائی کیٹیگری کے، فرض کریں HEC کے ریکگنائز مجلے کا مقالہ، لیکن ایک سٹینڈرڈ ہے. تو جو انٹرنیشنل انڈیکسنگ ایجنسیز ہیں معروف، ان میں انڈیکسنگ کے لیے ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے اسکوپس میں یہ پروسیس کیا، اور اسکوپس نے اپنے جو بھی ان کے سورسز ظاہر وہ انالیسس کیسے کرتے ہیں، آن لائن جتنی بھی ان کی ہوتی ہیں، سائٹیشن دیکھتے ہیں اس مجلے کو کتنا پڑھا گیا، کتنا اس کا ریفرنس دیا گیا. تو انہوں نے ہمارے پلس پوائنٹس کی ایک لسٹ لکھی، اور جو ہمارے نیگیٹو یا مائنس پوائنٹس تھے ان کی بھی ایک لسٹ لکھی. جہاں تک ہمارے پیپرز کی ریسرچ ورتھ کا تعلق تھا تو انہوں نے بہت ہمیں اچھے وہ دیے کہ اس کا جو محتوا ہے، مضمون ہے، وہ بہت زبردست ہے، بہت سراہا، زبردست. چند ایک باتیں تھی کہ فرض کریں انہوں نے کہا کہ آپ کا ایبسٹریکٹ بہت مختصر ہوتا ہے، اس کو ذرا کچھ رہنمائی انہوں نے کی.
لیکن سائٹیشن کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ جو ان کی ریسرچ تھی کہ آپ کے جو ایون مختلف بورڈ ہیں، ایڈیٹوریل بورڈ ہے یا ایڈوائزری بورڈ ہے، ان کے ممبرز بھی یہ مجلہ نہیں پڑھتے. مظلومیت ہے یہ بہرحال مجھے ایک ہمارے یہاں پہ وہ بک سیلر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا جب پہلی کتاب میں نے پاکستان میں پبلش کروائی تھی تو وہ میری ساری کتاب اس نے اٹھا لی تھی، اور ایک جملہ کہا تھا اس نے کہ میں صاحب آپ کی کتاب یہ ساری اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ ڈسہرٹ نہ ہوں، کیونکہ یہاں لوگ علم کے خریدار نہیں ہیں، جہل کے خریدار ہیں. تو میں آپ کی پہلی کتاب ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا جیسے بھی ہوگی، کتاب کہ آپ ڈسہرٹ نہ ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اب منطق جیسی منطق مظفر جو طلاب کی ضرورت ہے، اور اس کی مطلب بہترین ترجمہ، تشریح، مضامین کی دستبندی اور بھی کتب، ان کی داستان یہی ہے کہ وہ زیادہ زیادہ 500-1000 کتاب چھپتی ہے، اور اس میں سے آدھے سے زیادہ سٹاک جو ہے آپ کو پاس جگہ نہیں ہے کہ میں کتاب رکھوں گا. مجلے کا بھی یہ ایک المیہ واقعاً بہت زیادہ خدا کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنا کردار نبھا کے میڈیا کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. کوئی نقطہ بیان کریں؟ صرف ایک نقطہ چونکہ رہ گیا تھا اور وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ مجلہ یا اس طرح کے جیسے آپ نے فرمایا اور بھی مجلات ہونے چاہیے، یہ ہمیں قومی دھارے میں لے کے آتے ہیں. ہم نیشن سے کٹ کے ایک مکتب اور مسلک میں کوئی بھی ہو، اور ہم بحیثیت شیعہ یعنی امیر المومنین ہم پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد ہم جہانی بھی ہیں. ہمارا اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ ہے. جب انسان ایک براڈر اس پہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، لکھتا ہے، تو پھر اس کے لکھنے کا، اس کے بولنے کا انداز بدلتا ہے. بہت ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم قومی پلیٹ فارم پہ، ہم نیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ موجود ہوں، اور اس لینگویج میں بات کر رہے ہوں جو نیشنل پلیٹ فارم کا تقاضا ہے. تو اپنے خول سے نکلنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم، خدا کرے ایسے کئی پلیٹ فارمز ہوں، اور نیشنل اور اس سے بڑھ کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے ادھر آنا بہت ضروری ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے نور معرفت مجلہ کے حوالے سے اس کی رویداد سنی. آپ نے بہت سارے اس میں نکات نئے سنے ہوں گے، جدید ہوں گے آپ کے لیے، اور اس پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس مجلے کا تعارف کروایا جائے آپ کو، اور اس کی اہمیت بیان کی جائے، اور اس کی نسبت جو غفلت برتی جا رہی ہے اس غفلت کو ختم کیا جائے، تاکہ یہ ایک علمی مجلہ جو ہے وہ اپنے سفر کو انتہائی بہترین اور تیزی کے ساتھ اس کو جاری رکھے. بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور معرفت فقط ایک مجلہ نہ رہے، بلکہ کئی مجلے HEC سے رجسٹرڈ ہو کر جو ہے وہ اپنا اس علمی سفر کو مزید بہتر بنائیں، تاکہ ایک جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی کیا ہے کہ جو میٹر اس مجلے میں چھپتا ہے، بہت سارے مجلے کہ جو HEC سے نکلتے ہیں، وہاں پر رجسٹریشن ان کی ہوئی ہے اور وہ ریکگنائز ہیں وہاں پر، ان سے کہیں درجے بہتر میٹر جو ہے اس مجلے میں چھپتا ہے. تو اگر ہم اور بھی مجلے اس طرح کے نکالیں تو کتنا فائدہ ہوگا ہمارے PhD ڈاکٹرز کو، ہمارے ایجوکیشن میں جو مصروف ہیں ان کے لیے، MPhil ریسرچرز کو. بہت سارے اور میدان کھلتے ہیں، بہت سارے موضوعات نئے آپ جو ہیں وہ متعارف کروا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا میدان ہے، اس میں کم از کم جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس کی طرف ضرور توجہ کریں، اور اس مشکل کو حل کرنے میں انشاءاللہ مدد کریں، تاکہ ہم اس کو مزید بہتر انداز میں آگے لے کر چلیں. انشاءاللہ اسی طرح کی علمی نشستوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.